بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ویلکم ٹو دا کلاس. انشاءاللہ آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ٹاپک یوتھ کے لیے، بیکاز ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ یوتھ کی ریفرمیشن جو ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ یوتھ کی ریفرمیشن کی جائے، بیکاز اوبویسلی 62 سے بھی زیادہ پرسنٹ 65% نوجوان طبقہ ہے پاکستان میں، اور نوجوانوں سے ہی چینج آتی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے نوجوانوں کی کریکٹر ڈیولپمنٹ اور کریکٹر کی مضبوطی، بیکاز ساری چیزیں یہیں سے ایمینیٹ کرتی ہیں. کریکٹر مضبوط ہے تو انسان انشاءاللہ زندگی کو بہت اچھے سے گزار لیتا ہے. اور دوسری وجہ کریکٹر مضبوط ہونے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں خیر امہ بنایا، بیسٹ آف جنریشنز بنایا. خود ہی اللہ نے قرآن مجید میں چیپٹر 3 ورس 110 میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں اللہ نے بہترین نیشن بنایا ہے، بہترین قوم بنایا ہے. تو سوچ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے یوتھ کی، کہ جو بہترین امت ہے اس کا کریکٹر بھی پھر بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لیڈرشپ پوزیشن میں، اللہ نے امت مسلمہ کو لیڈرشپ پوزیشن دی، اور لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ پھر برا رویہ نہیں دکھا سکتے، پھر ان میں کچھ خاص چیزیں ہونی چاہیے، اور اسی سے قوموں کی سوچ بدلتی ہے اور تقدیر بدلتی ہے. میں ہمیشہ جاپنیز قوم کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ ورکنگ اپنی قوم پر اور یوتھ کی کریکٹر بلڈنگ پہ کی شروع میں، بیکاز دے نیو کہ کریکٹر از ایوری تھنگ. اور کچھ بہت زبردست مثالیں ان کی میں آپ کو دے سکتا ہوں. ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے نا. فٹ بال ورلڈ کپ 2018 میں نے خود ایک سین دیکھا کہ ان کے تماشائی ہار گئے، جاپان نکل گیا ورلڈ کپ سے، لیکن ظاہر ہے کہ اسٹیڈیم چھوڑنے سے پہلے سارا اسٹیڈیم خود صاف کر کے گئے، جو ریپرز تھے وہ ڈسٹ بن میں خود پھینک کر گئے. تو یہ ایک امیج دے کر گئے اپنی قوم کی، اپنی پہچان، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کی جو ٹیم تھی وہ ڈریسنگ روم کو صاف ستھرا کر کے بہت اچھا چھوڑ کر گئے، تاکہ پتہ لگے کہ یہاں پہ کوئی ڈیسنٹ لوگ آئے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کی پہچان ہوتی ہے. اور اگر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شروع کی ٹیچنگز دیکھیں تو وہ کیا تھی؟ مکہ کی ٹیچنگز وہ کریکٹر بلڈنگ کی ٹیچنگز ہیں ساری کی ساری، اور مدینہ کی ٹیچنگز دیکھیں تو وہ کمیونٹی بلڈنگ کی ٹیچنگز ہیں. کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں نا. پہلا یہ ہے کہ انسان اپنا کریکٹر بلڈ کرے، اس کے بعد کمیونٹی بلڈنگ پہ آ جائے. کمیونٹی بلڈنگ ہے گڈ ٹو دا نیبرز، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہنا. تو وہاں بردرہڈ بہت نظر آتی ہے اور کمیونٹی بلڈنگ، اور مکہ میں کریکٹر بلڈنگ ہو رہی. اب کریکٹر بلڈنگ کی بہت سی تھیوریز ہیں، بہت سے نیشنز کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں، لیکن مسلمان بہت اسپیشل ہے، بہت اسپیشل ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس کریکٹر بلڈنگ کا وہ فارمولہ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئک اور ایفیشینٹ کریکٹر بلڈنگ ہو سکتی، اور وہ ہے تقوی کا کانسیپٹ، اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کا کانسیپٹ. اب ظاہر ہے کہ نان مسلمز وہ اللہ کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ تو نہیں ہے ان کی، اور سیکولرزم کے بعد تو مذہب کی ویسے ہی وہاں پہ مداخلت بہت کم ہو چکی ہے، لیکن اسلام الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس اسلام ہے. تو اسلام از دی آنسر. جو کریکٹر بلڈنگ، جو مورلز اسلام بناتا ہے وہ کوئی بھی اور فلسفہ حیات یا کوئی بھی اور سسٹم نہیں بنا سکتا. تو اس پہ انشاءاللہ آج میں بات کروں گا کہ گڈ کریکٹر ہے کیا، اور گڈ کریکٹر کے کیا انڈیکیٹرز ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم مضبوط کردار اپنا بنائیں. کیونکہ وہی بات ہے، کردار مضبوط ہے تو سارے معاملات جو ہیں انسان کے بہت اچھے ہیں. پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں اس میں جو گڈ مورلز اور گڈ کریکٹر ہے اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں شو کی جاتی، اس لیے پھر لوگ اس طرف آتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا، موویز، ایڈورٹیزمنٹس، کسی دور میں کچھ مورلز پہ اور گڈ کریکٹر پہ کوئی تھیم ہوتی تھی ان کی. اب ہر مووی، ہر ٹی وی سیریز یا ایڈورٹیزمنٹ کی تھیم آپ کے سامنے مٹیریلزم ہے نا. فیشن، گلیمر، مٹیریلزم، بیکاز کنزیومرزم کا دور ہے، ہائپر کنزیومرزم کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، تو انہیں کنزیومرز چاہیے. تو اب وہ میسیجز آنا بند ہو گئے ہیں کہ سلام کر کے گزرو. کسی دور میں ایڈ آتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، کیلے کا چھلکا پھینکا، تو پی ٹی وی کے ایڈز مجھے ابھی تک یاد ہیں. تو وہ ایک بزرگ گزرتے تھے کہ بیٹا یہ ڈسٹ بن میں پھینک دو. اب ظاہر ہے دیز تھنگز ڈونٹ سیل، بلکہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان چیزوں کا مذاق بنتا ہے نا. اب کچھ ایسی موویز، ظاہر ہے کہ جب وہ ایک ہیرو کو ہی ایسا دکھائیں گے کہ وہ ایک ماچو مین ہے اور وہ ایک تھگ ہے
اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, فریب بھی دیتا ہے سب کو, پھر بھی سم ہاؤ وہ نکل جاتا ہے, جگاڑ لگا لیتا ہے. تو اب ہر ایک کی ذہنیت یہی بن چکی کہ شاید یہی ہیرو کا کنسیپٹ ہے اور اسی طرح ہم کریں گے تو معاملہ اچھا چلے گا. تو بہت کم ایسے ڈرامے یا ایسی ٹی وی سیریز یا ایسی موویز ہیں جن میں وہ ایک ایسا ہیرو دکھائیں جو اپ رائٹ ہے, آنیسٹ ہے, ٹروتھ فل ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں ارطغرل کی, ایسے ڈرامے کتنے ہیں جس میں انہوں نے ایسا بندہ دکھایا ہے جس میں وائٹل کریج بھی ہے, جس میں جو ہے فزیکل کریج بھی ہے. کریج کی اقسام ہوتی ہے نا, تو کریجیس, آنیسٹ اور گڈ کیریکٹر والا ہیرو یہ بڑا کم ہو گیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ اس طرف سوچ ہی نہیں رہی. پھر ٹک ٹاک کا چیلنج آپ کے سامنے ہے, پرینک کلچر, میم کلچر, روسٹنگ کلچر, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس میں گالم گلوچ بھی ہوتی ہے, اس میں جگتیں بھی ہوتی ہیں, اس میں جو ہے وہ کریکٹر ڈیفیمیشن بھی ہوتی ہے, اس میں کینسل کلچر بھی ہوتا ہے. یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کسی بھی آپ معاشرے میں ڈاؤن فال کی وجہ دیکھیں گے تو وہ یہ کریکٹر کا ہی ڈاؤن فال ہے. گھروں کی مثال لے لیں, گھروں میں لڑائیوں کی کیا وجہ ہے؟ زبان کا کنٹرول نہ ہونا, یا حسد کرنا, یا جیلسی, ٹھیک ہے نا, یا تلخ کلامی. یہ ساری چیزوں کا تعلق کریکٹر کے ساتھ ہے. اسی طرح ریلیشن شپس لے لیں, چاہے وہ دوست ہیں آپس میں, چاہے وہ رشتہ دار ہیں, ہسبینڈ وائف ہے, وہاں بھی کریکٹر کی کمی کی وجہ سے ہی مسائل آتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو ریفارم کریں. ٹھیک ہے, تو کریکٹر کیا ہے انشاءاللہ آج اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک چائنیز پروورب میں آپ کو سنانا چاہوں گا, بڑا تھاٹ پرووکنگ. چائنیز پرووربز یعنی کہ کہہ لیں کہ آپ محاورے جو ہوتے ہیں, یا ایک ایگزامپل. تو چائنیز پروورب ہے بڑا زبردست کہ ریپوٹیشن از واٹ یو آر ان فرنٹ آف پیپل. ریپوٹیشن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کیسے ہو. کریکٹر از واٹ یو آر وین یو آر الون. کریکٹر یہ ہے کہ تم اکیلے میں کیسے ہو, یا جب کوئی نہیں دیکھ رہا تب کیسے ہو. تو یہ بڑا تھاٹ پرووکنگ ہے اگر آپ اس کو سوچیں. اگر تو ہم اس لیے اچھے ہیں کہ کوئی ریٹنگ سسٹم ڈیفائن ہوا ہے, اور ویسٹرن ایتھکس آپ یاد رکھیں ان کا جو دار و مدار ہے, ان کی جو بیسز ہے وہ ریٹنگ سسٹم ہے. یہ اس کا انکار نہیں ہے کہ ویسٹ میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں, ہیومن بینگز موجود ہیں, وہ بھی انسان ہیں بہت اچھے کیریکٹر کے. آپ کو وہاں پہ لوگ تھینک یو, پلیز, ویلکم, اس طرح کے الفاظ بہت ملیں گے آپ کو. ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد کرنا آپ کو لگے گا کہ بہت پلیزنٹ لوگ ہیں. یس ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی جو بیسز ہے وہ ریٹنگ سسٹم ہے. دے ہیو ٹو بی گڈ. یہ بھی ایک حقیقت ہے. دوسری بھی ایک حقیقت ہے کہ یس وہ خود انہیرنٹ بھی گڈ ہے. تو ریٹنگ کے لیے نہیں, ہم کریکٹر اس لیے گڈ مینٹین کریں گے اللہ کو پلیز کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے, یا اس لیے نہیں کہ اس سے مجھے ریٹنگ مل جائے گی, یا اس سے کہ میرے لائکس بڑھ جائیں گے اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا. نہیں, اس لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تو الٹا انٹینشنس کے ہی خلاف ہے, گڈ انٹینشنس کے. پھر ایک اور مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں یوتھ کو سمجھانے کے لیے, کوکا کولا کی بوٹل کی, کہ کوک کی جو بوٹل ہے اس کی جو شیپ ہے وہ نان ویلیو ایڈڈ فیچر ہے. بزنس ٹرمینالوجی میں نان ویلیو ایڈڈ فیچر وہ فیچر ہوتا ہے کہ جس پہ آپ جتنی مرضی ورکنگ کر لو کوئی خاص پروفٹ نہیں آنے والا. اور ویلیو ایڈڈ فیچر یہ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کام کرو گے تو سیلز بڑھ جائیں گی اور آپ کو فائدہ بہت ہوگا. تو بڑی بیسک مثال ہے. ہیومن بینگ میں ویلیو ایڈڈ فیچر اس کا کردار ہے, اس کی زبان ہے, اور نان ویلیو ایڈڈ فیچر اس کے کپڑے ہیں, یہ گیجٹس ہیں, اس کی چال چلن وغیرہ وغیرہ, اور اس کی لکس ہیں. آج سارے کے ساری جو موویز اور یہ ساری چیزیں, ان کا مین فوکس ہمارا نان ویلیو ایڈڈ فیچر ہے کہ تم دکھتے کیسا ہو. اور چونکہ یہ ہے کہ تم دکھتے کیسا ہو, تو وہ پھر ہر بندہ سنورنے میں لگا ہوا ہے. کون سے سنورنے میں؟ فزیکل سنورنے میں, کہ بال اچھے بنا لوں, جم کر لوں, اچھا دکھ جاؤں, کریمز یوز کر لوں وغیرہ وغیرہ, کپڑے برانڈیڈ خرید لوں. لیکن جو اصل ویلیو ایڈڈ فیچر ہے, جو کردار ہے, جو روح ہے, اس کی بات نہیں ہوتی, اس پہ ورکنگ نہیں ہوتی. تو فائدہ کیا؟ کوک کی بوٹل کی شیپ آپ جیسی مرضی بناتے پھریں, آپ اس کی شیپ جو ہے وہ جو مرضی گلاس یوز کر لیں, تو کتنی سیل بڑھ جائے گی جب تک کوک کی بوٹل کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہے. ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہے, کوئی خریدے گا ہی نہیں. تو کردار ہی اچھا نہیں ہے تو کیسے لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے, کیسے ڈیلنگز ہوں گی آپ کے ساتھ؟ ویری امپورٹنٹ. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایجوکیشن کا مین پرپز ہی کردار سازی تھی, لیکن آج ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس دیکھ لیں, کردار سازی کم, وہ کردار کشی, جسے کردار کشی نہیں کہنا چاہیے, کریکٹر کو ڈسٹرائے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ چل رہا ہے. تو
وہ آپ کے سامنے ہیں. کانسرٹس چل رہے ہیں, کانسرٹس پہ کیا ہوتا ہے, ہراسمنٹ ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر یونیورسٹیز کو ڈیٹنگ ہبز بنا دیا گیا ہے, باقاعدہ ایسے پلیسز بنائے گئے یونیورسٹیز میں جہاں اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں کپلز کو کہ جاؤ بیٹھو. پھر یہ بھی کہ مائنڈ یور اون بزنس, کوئی کسی کو نہیں روک سکتا, کوئی جو مرضی پہنے. تو بڑا کچھ چل رہا ہے, اور اس کا پھر نقصان یہ ہوا ہے کہ پھر نوجوان بھی سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی جانے کا مطلب ہے شغل لگانا, یہی بات ہے. تو حالانکہ مدارس اور یونیورسٹی, مدارس ان دا سینس اسکولس کی بات کر رہا ہوں, اور یونیورسٹیز کا پرپس تھا کردار سازی, کریکٹر بلڈنگ. اگر ایک ایجوکیشن سسٹم آپ کو اچھا انسان ہی نہیں بنا سکا تو وہ فیل ہے. اگر اس ایجوکیشن سسٹم نے آپ میں انفیریورٹی کمپلیکس ڈال دیا ہے, ریٹ ریس ڈال دیا ہے, کٹ تھروٹ کمپٹیشن ڈال دیا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ڈال دیا ہے, تو وہ ایک فیلڈ ایجوکیشن سسٹم. اور اس نے آپ کو جھوٹ بولنا سکھا دیا, آپ کو چیٹنگ کرنا سکھا دیا اس ایجوکیشن سسٹم نے, کمپٹیشن نیگیٹو کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے آپ کو, تو آپ کی پرسنالٹی ویک کر دی ہے, آپ کو بری حرکتیں سکھا دی ہیں. تو اس کا مطلب وہ ایجوکیشن سسٹم ٹوٹل فیلئر ہے. اور کرنٹلی اللہ معاف کرے یہی جو ہے وہ حالت ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, ایچ ای سی کے چیئرمین نے ریسنٹ بیان دیا. اس نے کہا کہ ہمارے اسکولز اور یونیورسٹیز نہ اچھا پڑھا رہے ہیں, نہ اچھا انسان بنا رہے ہیں. یہ اس کے الفاظ, ٹھیک ہے. تو اس کے الفاظ میٹر الاٹ بیکاز ہی از دی چیئرمین آف ایچ ای سی, ہائر ایجوکیشن کمیٹی. اس کا چیئرمین یہ بات ایکنالج کر رہا ہے, تو پھر یہ بات ایک حقیقت ہے. تو خیر افسوس ہے کہ وہ وہیں سے کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی تو بہت اچھا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ جب مین مقصد پیسہ بنانا بن جائے پھر کریکٹر پہ فوکس کم ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, بہت سی یونیورسٹیز اب اس پہ سیریس ہو رہی ہیں اور اسکولز, کیونکہ مسائل بڑھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ یوتھ کلب کو بھی بلاتے ہیں اور بھی اسپیکرز کو بلاتے ہیں تاکہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی ہو سکے. مائیکل جوزفسن یہ ایتھکس کے ایک پروفیسر ہیں امریکہ میں, اور لا میکر بھی ہیں, لائر بھی ہیں. تو بڑے اچھے ان کے کچھ کوٹس ہیں, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ سنانے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں کہ اوور آل ہر کلچر میں گڈ کیریکٹر کی بڑی امپورٹنس ہے. تو انہوں نے کہا کہ گڈ کیریکٹر از مور امپورٹنٹ دین ویلتھ, گڈ لکس, پاپولیرٹی اینڈ ایون ایجوکیشن. These things do not guarantee happiness and often they become obstacles to developing good character. انہوں نے کہا کہ گڈ کیریکٹر دولت سے, اچھی لک سے, پاپولیرٹی سے اور ایون ایجوکیشن سے بھی زیادہ ضروری ہے. بلکہ اکثر یہ چیزیں انسان کے لیے آبسٹیکل ہوتی ہیں ہیپینس میں اور اس کے گڈ کیریکٹر میں. یہ بڑی گہری بات ہے, اس کو مزید ڈسکس کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ گڈ کیریکٹر از دی سنگل موسٹ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ آف اے سکسیزفل اینڈ وردی لائف. اگر سکسیزفل اور وردی لائف گزارنی ہے تو اس کے لیے گڈ کیریکٹر سب سے امپورٹنٹ ٹریٹ ہے. تو انشاءاللہ گڈ کیریکٹر ایکچولی ہے کیا. امریکن پروورب ایک آپ کو سناتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو ویئر از یور کیریکٹر. سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ پہنتے ہو وہ آپ کا کردار ہے, وہ آپ کے کپڑے نہیں ہیں. تو کردار اگر برا ہے اور کپڑے بہت اچھے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی بندے نے اچیومنٹ نہیں کی. اب آتے ہیں حدیث کی طرف کہ امپورٹنس کیا ہے گڈ کیریکٹر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نتھنگ از ہیویئر اپون دا اسکیل آف دا بلیور آن دا ڈے آف ریزریکشن دین ہز گڈ کیریکٹر. کوئی بھی چیز قیامت والے دن اسکیلز میں, اسکیل سے مراد ہے جو حساب کتاب جس میں ہوگا, کیا کہنا چاہیے اسکیلز کو, جی ترازو. ترازو میں کوئی بھی چیز ہیویئر نہیں ہوگی سب سے زیادہ گڈ کیریکٹر کے علاوہ. ویریلی اللہ ہیٹس دا شیملیس آبسین پرسن. اللہ کو شیملیس اور آبسین انسان نہیں پسند ہے جس کو زبان پہ ہی کنٹرول نہیں. وہی شیملیس اور آبسین سے یہ مراد ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے, گھبراتے تھے, اس کے پاس بیٹھتے, اس کے پاس جاتے, کیونکہ اس کی زبان بہت تیز تھی. تیز زبان سے مراد ہے کہ فالٹس ڈھونڈنا, لوگوں کو جھکتے مارنا, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو تانا اور تانے دینا, اور یا کوئی کڑوی بات کر دینا لوگوں کو, تو وہ بہت سخت وعید ہے اس کی. عائشہ رضی اللہ عنہا رپورٹڈ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, ویریلی the believer may reach through his good character the status of one who regularly fasts and prays at night. ان قریب بلیور اپنے اچھے کردار کی وجہ سے اس شخص کا سٹیٹس ریچ کر جائے گا, اس عابد کا جو بہت زیادہ روزے رکھتا ہے اور روزانہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ عابد کی اپنی ایک ظاہر ہے امپورٹنس ہے,
لیکن گڈ کیریکٹر، اچھے اخلاق والے انسان، اور وہ کون ہے وہ آگے ایٹریبیوٹس میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ اس کے درجے کو پا جاتا ہے. ایون دو اگر وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ رہا تو پھر بھی وہ اس کے درجے کو پا جاتا ہے. امپورٹنس بتانے کے لیے بتایا کہ اتنی امپورٹنس ہے گڈ کیریکٹر والے انسان کی. پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی کانشیس آف اللہ ویئر ایور یو آر. گڈ کیریکٹر میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ کا ڈر. ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے. اٹ اسٹارٹس فرام ہیئر، گڈ کیریکٹر اسٹارٹس فرام ہیئر. جو بندہ اللہ سے کانشیس ہو گیا ہر معاملے میں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کیا سوچیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ تھاٹس آئیں اس کے مائنڈ میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے وغیرہ وغیرہ، ہر معاملے میں جو کانشیس ہو گیا اللہ سے، پہلی بات یہ فالو دا بیڈ ڈیڈ ود اے گڈ ون ٹو اریز اٹ اینڈ انگیج ادرز ود بیوٹیفل کیریکٹر. یہ حدیث جہاں ہو اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ، برے ڈیڈ کو اچھے سے مٹا دو. یہ آج کے دور میں بہت زبردست حدیث ہے. جیسے کہ برا عمل ہو گیا خدا نہ خواستہ، فوراً اچھا عمل کرو تاکہ وہ برا عمل حاوی نہ ہو جائے آپ پہ، اس کی نحوست آپ پر طاری نہ ہو جائے، اور وہ کالا دھبا جو بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے کل پہ وہ بڑھ نہ جائے، تو اس کو فوراً مٹاؤ. اور اینجل بھی آپ کو پتہ ہے 6 آورز ویٹ کرتے ہیں نا برا ڈیڈ لکھنے سے پہلے، تو توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ چیز بہت بڑھ جائے. اور یہ بہت غلط بات ہے. ابن القیم نے کہا کہ جب ایک گناہ روٹین بن جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ لگے یہ گناہ ہے، عادت بن گئی نا، تو نہ توبہ ہو رہی ہے، وہ گناہ عادت بن گئی ہے، تو یہ تباہی ہے، یہ تباہی کا ذریعہ. اور پھر کہا کہ انگیج ود ادرس ود بیوٹیفل کیریکٹر، اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے کیریکٹر سے پیش آؤ دوسروں کے ساتھ. پھر ایک حدیث میں فرمایا ویریلی آئی ہیو بین سینٹ اونلی ٹو پرفیکٹ رائٹیس کیریکٹر. میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ میں رائٹیس کیریکٹر کو پرفیکٹ کروں، تم لوگ کے سامنے مثال پیش کروں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہمارے لیے مثال ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ارلیسٹ ٹیچنگز بھی ہم دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کیریکٹر بلڈنگ کی ہی ٹیچنگز ہیں، لیکن کیریکٹر بلڈنگ تھرو دی تقوی آف اللہ. فرق یہ ہے مسلمانوں میں اور ویسٹرن ایتھکس میں، فرق ہی یہاں پر آتا ہے کہ وہ کیریکٹر بلڈنگ اپنا جو بھی انہوں نے میکینزم بنایا ہے، اس میں ویلیو سسٹم ہے، ریوارڈ سسٹم ہے، ریٹنگ سسٹم ہے، یہ سارے ان کے طریقے ہیں. آپرنٹ کنڈیشننگ ہے، کلاسیکل کنڈیشننگ ہے. یہ ایجوکیشن میں جب آپ کچھ کانسیپٹس پڑھتے ہیں نا، یہ سارے ٹیکنیکل ورڈز ان کے، آپرنٹ کنڈیشننگ، کلاسیکل کنڈیشننگ، ری انفورسمنٹ، ریوارڈ، پنشمنٹ، ریٹنگ سسٹم، ویلیو سسٹم، یہ سارے ان کے ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہاں آپ کو بہت سے اچھے اور صاف نظر آتے ہیں ان میں. لیکن ہمارا جو ہے وہ سٹارٹ ہی تقوی سے ہوتا ہے. اور لیاقت علی خان نے بھی یہی کہا تھا 1949 میں. آبجیکٹیوز ریزولوشن ایک بہت آپ کہہ لیں امپورٹنٹ جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو لیاقت علی خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ کرپشن اور بیڈ جو اعمال ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں، اس کا واحد حل تقوی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جب تقوی ہی نہیں ہے، ایک بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، تو وہ پھر آرگنائزڈ کرپشن میں لگ جاتے ہیں اور وہ چھپ کر کرپشن کرنے لگتے ہیں. جیسے امریکہ ویسٹ میں آرگنائزڈ لیول پہ کرپشن ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہیں لگتا لیکن کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، اندر خاتے بہت کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے نہیں ڈر. گڈ کیریکٹر پہ میں کچھ آپ کو کوٹس، ابن القیم کا ایک کوٹ سناتا ہوں. دا ریلیجن اٹ سیلف از انٹائرلی گڈ کیریکٹر. ریلیجن ہے ہی گڈ کیریکٹر. جیسے امام شافعی کا واقعہ ہے، بہت مشہور صحیح واقعہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے گئے، کافی عرصہ علم حاصل کر کے واپس آئے، عالم بن گئے، تو دروازے پہ نوک دی. مدر نے پوچھا کون ہے، اپنا نام بتایا، اور مدر نے کہا کیا سیکھ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا علم اور آداب. تو مدر غصے ہوئی، کہتی کچھ نہیں سیکھا، واپس چلے جاؤ. تو بڑا شوق میں آئے کہ یہ کیا، میری والدہ نے اتنا روڈ بیہیویئر کیوں دکھایا؟ تو اپنے استاد کے پاس گئے غم میں، کہا یہ معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو استاد مسکرائے، کہتے پہلے آداب کہنا ہے پھر علم کہنا ہے. تو یہ جب آ کے واپس کہا نوک کر کے کیا سیکھا، تو کہا آداب اور علم، تو پھر دروازہ کھلا. یعنی وہ مدرز بھی کس لیول کی ویژنری خواتین تھی. تو کہا ہاں اب تم نے کچھ سیکھا. تو علم سے پہلے آداب آتے ہیں. اگر صرف علم آ گیا ہے تو پھر تو آپ وہ فتویٰ باز بن جائیں گے نا، پھر تو حرام پولیس بن جائیں گے، ہر چیز میں نقص، ہر چیز میں نقص. اور ایسے ہی ہوتا ہے
یہ شروع کی سٹیجز میں سے ہے, ہم سب اس سے گزرے, فیملی والوں پہ فتویٰ, سب پہ فتویٰ, غصے ہونا, گرمپی ہونا. تو وہ ماں باپ بھی سوچتے ہیں, رشتہ دار بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کون سا مذہب اس نے پڑھا ہے, دین پڑھا ہے کہ یہ غصے والا بن گیا. اس کی پھر ہم دلیل بھی دیتے ہیں کہ نہیں یہ غصہ نہیں ہے, یہ شرعی غیرت ہے. اس کو شرعی غیرت کا ہم نام دیتے ہیں کہ یہ غصہ جائز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے, یا قرآن یا رسول اللہ کی مثال لے لیں. اللہ نے تو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہا قولاً لینا, کہ نرمی سے بات کرنا. فرعون جیسے خبیث شخص کی طرف بھیجتے ہوئے حضرت موسیٰ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری دینی غیرت ہے. تو اس لیے بس بات وہی ہے نا کہ اپنی ایگو کو بوسٹ نہیں کرنا چاہیے انسان کو ویسے ایکٹ کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. تو ابن القیم نے کہا کہ ریلیجن ہے ہی گڈ کیریکٹر. سو whoever surpasses you in character has surpassed you in religion. تو جس کا اخلاق تم سے اچھا ہے وہ تم سے ریلیجن میں آگے ہے, سیدھی سی بات ہے. اس لیے میں ہمیشہ یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے استاد پکڑنا ہے تو علم تو ضرور دیکھیں لیکن اس کا اخلاق ضرور دیکھیں. میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز وائل چوزنگ اے ٹیچر از اس کا اخلاق, اس کی نرمی. یہ بہت ضروری, کیونکہ ٹیچر کا رویہ آپ میں آتا ہے, ٹیچر کا مزاج آپ میں آتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. اور میرے جو ٹیچر ہیں استاد ڈاکٹر انس نظر, ماشاءاللہ میں گواہی دے سکتا ہوں ان کے اخلاق کی, اور بہت سی اگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ کس لیول پہ ان کا اخلاق ہے, کس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں. اور وہ چیز میں نے بہت سیکھی ان سے, انکانشیسلی سیکھی الحمدللہ. تو وہ ایک سینٹینس کہا کرتے ہیں جو میں کوٹ یہاں کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے نا دین کو اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں, اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بناتے. یہ بڑی گہری بات ہے اگر آپ اس پہ سوچیں. اور اس کو کنفرمیشن بائس کہتے ہیں نفسیات کی لینگویج میں. زیادہ تر لوگ دین سے وہ لیتے ہیں جو وہ لینا چاہتے ہیں, کنفرمیشن بائس ہے. وہ دین کو پڑھتے ہی اس لیے تاکہ انہیں اپنے رویے کی دلیل مل جائے اور اپنے ایکشن کو جسٹیفائی ہو جائے. اس میں خواتین بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک پورا سسٹم موجود ہے, اسلامک فیملی سسٹم ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ہسبینڈ کے رائٹس ہیں, یہ وائف کے رائٹس ہیں, یہ فرائض ہیں, یہ فرائض. لیکن وہی چیز اٹھانی ہے جو اپنے فائدے کی ہے, باقی سارا دین بھول جانا, باقی ساری احادیث بھول جانی. کنفرمیشن بائس. تو دین کو آپ اپنے مزاج کے مطابق بنا رہے ہیں, آپ مزاج کو دین کے اپنے مزاج کو دین کے مطابق نہیں بنا رہے. اور یہ یو ول بی آسکڈ اباؤٹ دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نہیں مزاج کو بھی دین کے مطابق. اب ایک بندے کا مزاج ہی غصے والا ہے تو وہ سخت آیاز لائے گا. تو بات وہی ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق آپ دین بنا رہے ہو, نہ کہ دین کے مطابق اپنا مزاج بنا رہے ہو. یہ بڑی گہری بات ہے, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا الموافقات میں the Sharia in its entirety only creates noble morals. تو انہوں نے کہا کہ شریعہ کی جتنی بھی عبادات پلس دیکھیں نا دو ہی چیزیں, ایک عبادات ہیں پھر معاملات ہیں, ان سب کا پرپز گڈ کیریکٹر اور نوبل مورلز کریٹ کرنے انسان میں. نماز کا کیا مقصد ہے؟ بہت سے مقاصد ہیں. سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کی شکر گزاری کرنا. لیکن نماز کے میکنزم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کیریکٹر ٹریٹس بنا رہا ہے ہمارے اندر. پیشنس سکھا رہا ہے نماز, صبر سکھا رہا ہے نماز, ہمیں کمپوزر سکھا رہا ہے نماز, جو ہے ہمیں ڈسپلن سکھا رہا ہے. یہ تینوں گڈ کیریکٹر کے بڑے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اسی طرح دیگر آپ عبادات دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا وہ ہمیں گڈ ٹریٹس پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ابن القیم کہتے ہیں کہ شریعہ ان اٹس انٹائرٹی اونلی کریٹس نوبل مورلز. شریعہ کا مقصد ہے نوبل مورلز کریٹ, کیونکہ انسان اچھے ہیں تو دنیا اچھی ہے, انسان کرپٹ ہیں, انسان خراب ہے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری. احادیث کی طرف آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, البر حسن الخلق. رائٹیسنس, البر کہتے ہیں نیکی کو, رائٹیسنس کو. رائٹیسنس از گڈ کیریکٹر. جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا ایک سینٹینس بہت وائرل پچھلے دنوں ہوا, بہت خوبصورت بات, چھوٹا سا سینٹینس لیکن اس میں پورا ایک خزانہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھو اور آپ اس کی تکلیف کو فیل نہ کرو اور اس کی مدد نہ کرو تو آپ عابد تو ہو سکتے ہیں, حاجی تو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے. یہ نیکی نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کے چھوڑ دینا. تو یہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے نا, کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں. تو رائٹیسنس نیکی گڈ کیریکٹر ہے. اینڈ سن از وٹ ویورز ان یور ہارٹ. اور گناہ جو ہے وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے.
गुनाह की डेफिनेशन है खटकने वाली चीज़, खटक रही है वो चीज़। एंड यू हेट फॉर पीपल टू फाइंड आउट अबाउट इट, और तुम्हें ये पसंद ना हो कि लोगों को ये पता लग जाए, तो वो गुनाह की डेफिनेशन। बहुत से लोग कहते हैं ना कि कहीं मुझसे गुनाह तो नहीं हो रहा, तो जो चीज़ खटक रही है, डाउटफुल है, उसको छोड़ दें, यही है इसका सोल्यूशन, यही है। फिर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, द सर्वेंट विल नॉट रीच द रियलिटी ऑफ तकवा until he leaves what wavers in his heart। सही बुखारी में उनका कौल है, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा कि एक इंसान तकवा नहीं रीच कर सकता जब तक वो उसको भी ना छोड़ दे जो उसके दिल में खटक रही है चीज़। तकवा रीच करना है तो फिर यही बात है ना कि डाउटफुल को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आंसर है। बहुत से लोग म्यूज़िक पे सवाल करते हैं, आर्ग्यू करते हैं म्यूज़िक हलाल है कि हराम है। चलो मान लो म्यूज़िक डाउटफुल है, ऑल्दो इट्स वेरी क्लियर कि हराम है, लेकिन मान लो डाउटफुल है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड आपके दिल में वो चीज़ खटकती होगी। आई एम श्योर अबाउट इट। आप यूथ से पूछ लें। देखिए, जो चीज़ लोग गाने सुनते हैं, नमाज में वो गाना रिपीट हो रहा होता है। बहुत से नौजवानों ने मुझे कहा वो गाना हमारे माइंड में चल रहा होता है इवन नमाज में। तो ये चीज़ कैसे अच्छी हो सकती है? एक चीज़ नमाज में खलल डाल रही है, आपके पर्पज़ ऑफ लाइफ में खलल डाल रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स डिस्टॉर्ट कर रही है। गाने जो है वो सिर्फ म्यूज़िक तो नहीं है ना, लिरिक्स भी हैं। लिरिक्स जितनी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब करते हैं, इससे ज़्यादा कोई और पर्सनैलिटी शेप कहाँ से होती है? जो चीज़ हम सुन रहे हैं उससे, तो गानों में पूरी पर्सनैलिटी शेप होती है इंसान की। तो इसलिए ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। तो गुड कैरेक्टर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ प्योर हार्ट दैट इज़ फ्री फ्रॉम स्पिरिचुअल डिजीज़ लाइक एनवी, मैलिस एंड एरोगेंस। गुड कैरेक्टर के कुछ इंडिकेटर्स ये हमें बताए हमारे असलाफ ने। वो क्या है? नंबर 1 कि आपका दिल जो है वो कल्बी बीमारियों से पाक है। वो कल्बी बीमारियां क्या है? हसद। हसद जो है ये जेलसी से थोड़ा मुख्तलिफ है, इसको समझ लें। जेलसी में ये होता है कि बस वो एक नेचुरल इमोशन है, आप अपने भाई से जेलस हो गए, वो नेचुरल है, आ जाता है। आप किसी दोस्त से जेलस हो गए, परफेक्टली ऑल राइट। हसद ये है कि आप जेलस होकर ये विश करते हैं कि ये बंदा डिस्ट्रॉय हो जाए, आप में वो नेगेटिविटी आ जाती है कि इससे चीज़ ख़त्म हो जाए और मुझे मिल जाए। ये हसद है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद किया, और उस हसद की वजह से वो पहला एक्शन हसद था, उसकी वजह से बड़े बड़े गुनाह करते गए। डोमिनो इफेक्ट, एक गुनाह दूसरे गुनाह की तरफ लीड किया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कैसे? हसद से बात शुरू हुई, हसद लेड देम टू प्लॉट बिकम नेगेटिव, और उसके बाद कत्ल तक बात गई कि कत्ल कर दें, वो भी दिल में आया, लेकिन खैर वो ज़ाहिर अल्लाह के फ़ैसले कुछ और थे। फिर ये कि फेंक दिया कुएं में, उसके बाद झूठ बोला बाप को जाके। तो ये गुनाह पर गुनाह, हसद बाकी गुनाह करवा रहा है। तो हसद जो है बहुत बुरा है इंसान के लिए। हसद से पाक हो उसका दिल, मैलिस से पाक हो। मैलिस से नफ़रत, मोमिन नफ़रत नहीं कर सकता, ठीक है? नफ़रत से और बिटरनेस से और वेंजफुलनेस से हमें अपने दिल को क्लियर करना होगा। और बहुत से ऐसे हादसात इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, अगर वो उन हादसात की सही इंटरप्रिटेशन ना ले तो वो नेगेटिव हो जाता है, उसके दिल में नफ़रत आ जाती है, वो बिटर हो जाता है, वो वेंजफुल हो जाता है, डिसीटफुल हो जाता है, रिवेंजफुल हो जाता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ जो हादसात हैं उनकी सही इंटरप्रिटेशन बना लें, उनका सही पर्सपेक्टिव पा लें। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो मैलिस, नफ़रत बहुत बुरी है, इंसान को नेगेटिव बनाती है। और एरोगेंस, गुड कैरेक्टर में एरोगेंस नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी एरोगेंस है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा बड़े घबरा गए, उनका रसूलुल्लाह हम तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो क्या वो भी एरोगेंस में आता है? स्त्री के कपड़े बंदा पहने, कभी कभी बंदा जो है वो ज़ाहिर है कलफ वाले कपड़े पहन लेता है, तो क्या वो भी एरोगेंस है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, एरोगेंस इज़ रिजेक्टिंग द ट्रुथ। हक को झुटलाना ये तकब्बुर है, जबकि हक वाज़े है। और लुकिंग डाउन अपॉन पीपल, लोगों को अपने से कमतर समझना, ये एरोगेंस है। तो अपने दिल की सफाई और उसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो तकब्बुर देखे कि कहीं मेरे दिल में तो नहीं आ रहा किसी वजह से, और उसको क्लीन करता रहे। लोगों को लुक डाउन अपॉन करना, और ये बहुत ज़रूरी है। रोड पे भी तकब्बुर आ जाता है। आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है, आप फुल स्पीड के साथ छोटी गाड़ी के सामने से यूँ गुजार के निकलते हैं, तो वो मेरे नज़दीक वो लुकिंग डाउन अपॉन पीपल। ठीक है, एक वो एड्रेनलिन रश होता है, लेकिन अगला जो है वो फील छोटा कर सकता है ना। तो ख्याल करना चाहिए इंसान को, एक एक चीज़ पे इंसान को ख्याल करना चाहिए
کیونکہ گڈ کیریکٹر میں پھر ایروگنس جو ہے وہ ظاہر ہے نہیں ہوتی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایروگنس جو ہے وہ کیا ہے, لکنگ ڈاؤن اپون پیپل اینڈ ریجیکٹنگ دا ٹروتھ. پھر ایک بڑی زبردست حدیث آتی ہے. اچھا, ایک اور بات بھی اسکالرس کہتے ہیں, اے پرسن ود گڈ کیریکٹر ہیڈ انٹیگریٹی اینڈ از ناٹ اوورلی اٹیچ ٹو ورلڈلی تھنگز ایٹ دی ایکسپینس آف رائٹیسنس. گڈ کیریکٹر کا ایک اور انڈیکیٹر یہ ہے کہ بندے میں انٹیگریٹی ہوتی ہے. انٹیگریٹی سے مراد ہے کہ اس کی ویلیوز ہیں, وہ اپنی ویلیوز پہ پکا ہے. جیسے گڈ کیریکٹر کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شراب آفر کرے, چاہے آپ پہ جتنا مرضی پریشر ہے, یا آپ کو ہینڈ شیک آفر کرے خاتون, جیسے ٹی وی یہ کرکٹ میچز میں ہوتا ہے, تو آپ وہاں سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. یہ گڈ کیریکٹر کی نشانی ہے, اسٹرانگ کیریکٹر کی نشانی ہے کہ میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. یا کوئی الکوہل کمپنی آپ کو اسپانسر کرنا چاہے تو آپ انکار کر دیں کہ نہیں میں ہی نہیں کر سکتا. یا آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ کو کوئی ایسی ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لیے دی جائے جس میں ظاہر ہے الکوہل پروڈکٹس ہوں گے یا کچھ اور ایسا ہوگا, تو آپ انکار کر دیں کہ اس کی میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. رزق دینے والی ذات اللہ ہے, وہ رازق ہے, اس نے مجھے رزق دینا ہے. تو رزق کا کنسیپٹ بھی بڑا مزے کا ہے, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی. رزق لکھا ہے, متعین ہے. تو وہ ایک بابا جی گاؤں کے تھے, صحیح واقعہ, انہوں نے بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں کم اس لیے کھاتا ہوں تاکہ میری عمر بڑھ جائے, کیونکہ ظاہر ہے ایک بندے کے پاس 3 دن کا کھانا ہے, تو وہ اس کو اگر کم کھائے تو وہ 6 دن زندہ رہ سکتا ہے. تو یہ کم کھانا یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے. تو رزق آ کر رہے گا, ظاہر ہے انسان کا جلدی کنزیوم کر لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر عمر کم ہوگی. یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے, ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, وچ آف دا پیپل از بیسٹ, سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایوری ون ہو از پیور آف ہارٹ اینڈ ٹروتھفل ان اسپیچ. وہ کہ جن کے دل پاک ہیں, جن کے دل پیور ہیں, اور جن کی سپیچ سچائی پر مبنی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے who have the hearts of birds, جن کے دل جو ہیں وہ, جن کے قلب جو ہیں وہ پرندوں کی مانند. تو وہ مقصد تھا سافٹ ہارٹس, ویری سافٹ ہارٹس, پیارے دل, گرج نہ رکھنے والے, میلس نہ رکھنے والے. تو بہت ضروری انسان دل کی صفائی کرتا رہے. تو کہا وہ کہ جس کا دل بہت پیور ہے اور جو سچا ہے. They said truthful in speech we know, but what is a pure heart یا رسول اللہ؟ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے انسان سچا ہو, لیکن یہ پیور دل سے کیا مراد ہے, اس کو ذرا آپ اس کی تشریح فرما دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا it is a heart that fears Allah and is clean. قلب سلیم کا ذکر قرآن میں ہے. قلب سلیم کس کو کہا, کس کے دل کو کہا اللہ نے؟ قلب سلیم سورہ سواد میں ہے غالباً, حضرت ابراہیم کے دل کو. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کا قلب سلیم تھا. تو قلب سلیم وہ دل ہوتا ہے جو پیور ہے, جس میں کوئی انوی, کوئی میلس, کوئی ہیٹر نہیں ہے, اور شرک, بیسیکلی شرک نہیں. تو اٹ از اے ہارٹ دیٹ فیئرز اللہ, اللہ سے ڈرنے والا دل, اینڈ از کلین, اور وہ کلین ہے. اسی لیے دعا بھی سکھا دی, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اس کی دعا کرنی چاہیے. یہ کلین ہے. دیر از نو سن ان اٹ اینڈ نیدر ایگریشن میلس نور انوی. اس میں کوئی گناہ کی طلب نہیں. یہ نہیں کہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ نے کہا ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن طلب نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے پیور ہارٹ وہ ہے کہ جس میں کوئی خواہش نہیں ہے گناہ کی, اور نہ اس میں ایگریشن ہے, یعنی کہ ایگریسو نہیں ہے, اس میں میلس نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, اور اس میں حسد نہیں ہے. یہ ہے ڈیفینیشن گڈ ہارٹ کی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے دا موسٹ کمپلیٹ آف دا بلیورز ان فیتھ آر دوز ود دا موسٹ ایکسیلنٹ کیریکٹر. تم میں سے سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں کہ جن کا کردار سب سے عمدہ ہے. اینڈ دا بیسٹ آف یو آر دا بیسٹ ان بیہیویئر ٹو دیئر وومن, سنن ترمذی. اور تم میں سے بہترین کردار میں وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے. عورتوں کے حقوق پہ بات ہوئی, رسول اللہ نے بہت ایمفسائز کیا. انفیکٹ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ نے خاص نصیحت کی کہ بی جینٹل ود وومن, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, عورتوں کے ساتھ جینٹل رہنا. ایک اور نیریشن میں آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا موسٹ ایول ان مائی نیشن آر گیرولوس بریگرٹس اینڈ پمپوس. یہ اوصاف اللہ معاف کرے, پتہ نہیں ہم میں کہاں سے آ گئے ہیں, لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس اور آبزرویشن بتا رہا ہوں. میں 3-4 ممالک میں گیا ہوں اور میں نے سب سے زیادہ شعبدہ بازی پاکستانیوں کو کرتے دیکھی. یہ مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے. شعبدہ بازی سمجھ دیں, پمپوس ہونا, دکھلاوا کرنا, شوخی مارنا, اپنی چیزوں کو واضح کر کر کے دکھانا. تو یہ سب سے زیادہ پتہ نہیں کیوں ہم میں آ گیا ہے.
10 گارڈز لے کر پھرنا, لینڈ کروزرز لے کر پھرنا, چلو لینڈ کروزر آپ کے پاس ہے, اٹس اوکے, لیکن اس کو نمایاں کرنا, اس کی نمائش کرنا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سب سے جو ایول ترین لوگ ہیں وہ گیرولس ہیں. گیرولس یعنی بہت زیادہ کھانے پینے والے, شو آف کرنے والے, بریگرٹس ہیں, بریگنگ کرنے والے, بریگنگ اباؤٹ سم تھنگ کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, اور پمپوس, شوخی مارنے والے لوگ جو ہیں. تو یہ بہت ہے ہمارے کلچر میں, بہت ہے, آپ دیکھ لیں انڈیا میں بہت ہے, پاکستان میں یہ چیزیں بہت ہیں. تو لوگ شوخیاں مارتے ہیں اپنی چیزوں پہ, تو لوگ جو ہے وہ مقابلے کرتے ہیں. قربانی کی دیکھ لیں, قربانی کی جو عید آتی ہے اس میں کیا ہے, شوخیاں چل رہی ہیں, پمپوس پن چل رہا ہے, ٹھیک ہے, بریگنگ چل رہی ہے. تو یہ برے کردار کی نشانیاں. دا بیسٹ آف مائی نیشن آر دوز ود دا بیسٹ کریکٹر, اور میری امت میں بہترین لوگ ہوئے کہ جن کا کردار سب سے بیسٹ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا reported the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, verily the believers with the most complete faith are those with the most excellent character and who are most kind to their families. یہ بہت گہری بات ہے. دوسروں کے ساتھ اچھا ہونا ہے بہت آسان ہے, کیونکہ دوسروں سے پالا کبھی کبھی پڑتا ہے, اور بندے کو امیج کا اور ریپوٹیشن کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ سب سے تم میں بہترین کردار والے ہیں وہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ سب سے اچھے, موسٹ کائنڈ ٹو دیئر فیملیز. تو فیملیز میں پھر وائف بھی آتی ہے, بہن بھی آتی ہے, بھائی بھی آتا ہے, اس میں پھر ظاہر ہے کہ ماں باپ بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں. تو انسان کو اپنے فرائض یاد رکھنے چاہیے, انسان اپنے فرض پورے کرے. اگلا بندہ زیادتی کر رہا ہے تو یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہر بندے کی دل کے کنٹرول آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارے ہاں کنڈیشنل رشتے ہوتے ہیں کہ اگلا میرے ساتھ اچھا نہیں تو میں کیوں اچھا ہوں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے خود اچھا ہو کر دکھانا ہے, اور آپ سے جو ہے وہ اگلا بندہ ساری امیج لے گا, پازیٹیوٹی لے گا, آپ سے سیکھے گا اگلا بندہ. تو اسلاف جو ہیں, ان کے کچھ اسلاف سے مراد ہے ہمارے پائس پریڈیسیسرز, تابعین, تبع تابعین اور صحابہ. انہوں نے کچھ انڈیکیٹرز دیے گڈ کریکٹر کے. پہلا انڈیکیٹر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ میں کتاب حلیۃ الاولیاء وہاں سے میں نے لیا ہے. تو حسن البصری کہتے ہیں, بہت ماشاءاللہ زبردست اسکالر اور ایک ہمارے اسلاف میں سے بہت بڑے سلف, الحسن البصری کہتے ہیں, whoever faults his brother for a sin he has repented to Allah from, Allah will try him with that very sin. جس نے اپنے بھائی کو شرمندہ کیا کسی گناہ پہ, جو گناہ وہ چھوڑ چکا ہے. اور یہ بہت ہوتا ہے دوستوں میں, ٹھیک ہے نا, کہ اچھا وہ تانا دیتے ہیں کہ جی یہ وہ جو ہے تانا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے, اسی طرح اور تانا کہ جی یہ تو یہ کرتا تھا, یہ تو وہ کرتا تھا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ جب تک اس کو ٹرائی کر لے گا تب تک معاف نہیں کرے گا, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے دیکھ کر بات کرنی چاہیے. تو گڈ کریکٹر میں ہے کہ فالٹ فائنڈنگ, جو اچھا کردار ہے وہ دوسروں میں عیب نہیں تلاش کرتا. بے شک دوسروں میں عیب ہوتا ہے, لیکن اس عیب کو پکڑ کے بار بار کوٹ کرنا, یا ایک بندے نے اس کو ریفارم کر لیا اس عیب کو, اس کو بار بار مینشن کرنا, بار بار اس عیب کو مینشن کرنا, تو یہ اچھے کردار کی نشانی نہیں ہے. جو اچھا کردار ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کی ساری کی ساری انٹینشن ہوتی ہے ریفرمیشن, کہ اگلا جو ہے وہ ریفارم ہو جائے اور اگلا جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لے. شوخی مارنا, اسلاف اس کے بہت خلاف تھے. ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کہتے ہیں, a person has not been true to Allah the mighty and sublime if he loves recognition and fame. ایک بندہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اگر اسے شہرت اور ریکگنیشن پسند ہے. وہی بات ہے آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن, یہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں. آج ہمارا تعلیمی نظام ہمیں آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن سکھا رہا ہے, اپریسیشن لینا سکھا رہا ہے, کہ جب تک ہمیں سراہا نہیں جائے گا ہم کچھ نہیں کریں گے. یہی ہے نا, اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. پہلے لوگ اللہ کے لیے کرتے تھے, اس لیے کرتے تھے کہ کوئی میرے اعمال نہ جان لے, میں چھپ کر ایک نیک عمل کروں. آج لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لگ جائے, کوئی فیم مل جائے, کوئی ریکگنیشن مل جائے, کوئی شاباشی مل جائے. تو یہ اچھے کردار ویسے بالکل بھی نہیں ہے. اچھا کردار یہ ہے کہ انسان فیم کو ڈس لائک کرے, انسان جو ہے وہ ریکگنیشن سے بھاگے, دور بھاگے. تو سلیبریٹی کلچر اس کے کمپلیٹلی جو ہے وہ اپوزٹ ہے. جیسے سلیبریٹی باہر نکلتا ہے تو کچ 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 شروع ہو جاتی تصویروں کی, جو کلکنگ ساؤنڈ آف دا کیمرہ, تو پھر وہ فیم, ریکگنیشن, وہ سب کچھ ہے.
تو پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اس ڈگر پہ انسان جائے گا تو پھر اس کا کردار بھی بالکل ویسا ہی ہوگا. پھر ڈپریشن بھی آئے گی جب ریکگنیشن نہیں ملی. ایوری ٹائم یو ڈونٹ گیٹ اے ریکگنیشن آپ ٹھپ ہو جائیں گے, ڈپریس ہو جائیں گے, کیونکہ وہ پرسنالٹی بلڈ اس لیے ہوئی تھی کہ ریکگنیشن سراہا جائے. تو انٹرنل ویلیڈیشن پہ آئے نا. اللہ سراہ رہا ہے, اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شکور ہے, اپریشیٹو ہے. اللہ اپریشیٹ کرنے والا ہے تو بس بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے ہم نے جب ایکسپیکٹ کیا ہے تو بات کیا ہے. پھر اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایوری ون گیٹس ہیپی اینڈ گیٹس سیڈ. ہر کوئی خوش بھی ہوتا ہے, غم بھی کرتا ہے, بٹ یو شوڈ ٹرن یور ہیپینیس انٹو گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ اینڈ یور سیڈنیس انٹو صبر. تو اچھے کردار کی نشانی یہ ہے کہ اچھا کردار والا شخص وہ ہے جو اپنی خوشی کو شکر گزاری میں کنورٹ کرے اور اپنے غم کو صبر میں کنورٹ کرے. یہ اچھے کردار کا بڑا ہی زبردست انڈیکیٹر. تو اگر کوئی خوشی آئے اس پہ بریگنگ کرنا, اس پہ شوخا پن دکھانا یا آپے سے باہر ہو جانا, یہ ویک کریکٹر کی اور برے کریکٹر کی نشانی ہے. اور غم آنا تو کمپلیننگ شروع کر دینا, بے صبرے ہو جانا, پینک ہو جانا, یہ بھی برے کریکٹر کی نشانی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیسے یہ ہم ٹریٹس اپنے اندر لائیں. تو یہ ٹریٹس پریکٹس کے ساتھ آتے ہیں. یہ سوال بالکل ایسے ہے کہ کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ میں نے باڈی بنانی ہے, کیسے بناؤں؟ تو گھر بیٹھے بیٹھے تو نہیں بن جائے گی نا. جم جاؤ, ویٹ اٹھاؤ, جا کے محنت کرو, پریکٹس کرو, ڈیلی جاؤ, ڈیلی پریکٹس کرو. تو اچھا کردار بھی ڈیلی پریکٹس کرنا پڑتا ہے نا. صبر کیسے آتا ہے؟ جب آپ پہلے حادثے پہ یا کوئی اپنے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے اس پہ صبر کر جائیں تو آپ کا صبر کا پیمانہ خود ہی بڑھتا جائے گا. نیکسٹ ٹائم وہ چیز آئے گی, مزید صبر کریں گے, مزید اسٹرینتھن ہو جائے گا. تو اسٹرینتھننگ ہوتی ہی ایسے ہے, اور مائنڈ سائنسز بھی یہی کہتا ہے. دیکھیں نا, ہیبٹ فارمیشن کیسے ہوتی ہے؟ گڈ کریکٹر از اے ہیبٹ. ہیبٹ فارمیشن ہوتی ہے ایسے کہ آپ کے برین میں نیورونز ہیں, وہ نیورونز آپس میں کنیکشن بناتے ہیں, نرو سیلز کہتے ہیں انہیں. جتنے اسٹرانگ ایک بیہیویئر کے بارے میں وہ کنیکشنز ہیں, جتنا پاتھ وے اسٹرانگ ہے, تو الیکٹریکل سگنل ہمیشہ اس پاتھ وے سے جائے گا. کیونکہ آپ کا الیکٹریکل سگنل چلتا ہے تو آپ کے مسلز کام کرتے ہیں نا. زبان بھی ایک مسل ہے. ایک بندے کا غصے پہ کنٹرول پہ الیکٹریکل سگنل اور وہ پاتھ وے بنا ہی نہیں ہوا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول آئے گا؟ کنٹرول تبھی آئے گا جب اس کا پاتھ وے وہ بناتا جائے گا. بالکل ایسے ہے کہ پانی ایک ہی جگہ سے گزری جائے تو اس جگہ اپنا پاتھ بنا دیتا ہے نا پانی. تو پانی کو آپ اس ایک جگہ سے گزار ہی نہیں رہے. پانی سے مراد ہے الیکٹریکل سگنل اور وہ تھاٹ اور وہ کنٹرول, گزار ہی نہیں رہے. آپ ہر بار غصہ نکال لیتے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ اپنے برین کو یہی پاتھ وے دے رہے ہیں کہ جب مجھے غصہ ہے تم نے منہ پھٹ ہو کے غصہ نکال دینا. تو اس لیے اگر تو اپنے اندر اچھا کردار لانا ہے تو پھر اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے. پریکٹس کے بغیر اچھا کردار نہیں آئے گا. پھر گڈ کریکٹر کا ایک انڈیکیٹر دیا یہ حبیب بن عبید رحمہ اللہ نے. لرن نالج حاصل کرو, انڈرسٹینڈ اٹ, اس پہ تدبر کرو, سمجھو, اینڈ بینیفٹ فرام اٹ, اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اینڈ ڈو ناٹ اسٹڈی اٹ ان آرڈر ٹو ڈیکوریٹ یور سیلف ود اٹ, اور اس لیے نہ پڑھو کہ تم اس سے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرو یا ظاہر دکھلاوا کرو. For if you live long, you will likely see a time when knowledge will be used for beautification, like a man beautifies himself with his garment. اور انہوں نے کہا کہ تم ایک ایسا دور دیکھو گے جب لوگ علم کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو منوا سکیں. تو ظاہر ہے کہ اچھا کریکٹر یہ ہے, اس کا انڈیکیٹر یہ ہے کہ نالج اس لیے حاصل کرو تاکہ اللہ کا تعارف حاصل کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو. یہ نالج حاصل کرنے کی مین انٹینشن. اس لیے نہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے واہ کیا بات ہے, کتنا نالج ہے. اب کوئی بھی بندہ اس نیت سے کوئی نالج حاصل کرنے لگتا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. آج کے دور میں بہت سے لوگ امپریس ہوتے ہیں نا اگلے سے, او کتنا نالج ہے, اسلام کا بھی, سائیکالوجی کا بھی, ہسٹری کا بھی, فلاں. بہت سے لوگ ایسے اسکالرس کو دیکھتے ہیں. تو یہ سوچ کر نالج حاصل اگر وہ کرنے آئے ہیں تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. نالج کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے, اور ظاہر ہے کہ اس سے مجھے کچھ بینیفٹ ہو جائے. اور پھر ایک اور انڈیکیٹر, بلال بن سعد رحمہ اللہ نے کہا اف یو سی اے مین بینگ آبسٹینیٹ سے مراد ہے بے شرم, آرگومنٹیٹو, بہت زیادہ جھگڑالو, اینڈ امپریسڈ ود ہز اون اوپینین, اور اپنی ہی رائے سے متاثر ہونا,
then his loss is complete. پھر وہ ہوپلیس کیس ہے اور اس کا لاس ہو چکا ہے, اس کا لاس کمپلیٹ ہے. دوبارہ دیکھتے ہیں, آبسٹینیٹ سے مراد ہے بے شرم, کہ شرم ہی کوئی نہیں ہے, کون سی بات کہاں کرنی ہے کوئی کیئر نہیں ہے, منہ پھٹ ہے, جہاں دل کیا وہاں بات کر دی. آرگومنٹیٹیو ہے, بہت زیادہ آرگو کرنا, اپنا اوپینین منوانے کی کوشش کرنا اور اپنے ہی اوپینین سے متاثر ہونا کہ میرا جو اوپینین ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. یہ تو نارسسزم بھی ہے نا, نارسسسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ہی تعریف پسند کرتے ہیں اور بس اپنا ہی اوپینین انہیں پسند ہوتا ہے, تو پھر یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے افیئرز لاسٹ ہیں. تو یہ اسلاف کے انڈیکیٹرز ہیں گڈ کیریکٹر کے. انشاءاللہ یہ سلائیڈز بھی آپ سے شیئر ہو جائیں گی. اب ایک زبردست بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہوئے, النووی لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم میں, النووی امام النووی نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے. امام النووی لکھتے ہیں کہ دا امام الخلیل ابو محمد عبداللہ بن ابو زید دا لیڈر آف دا مالکی اسکالرز ان دا ویسٹ ان ہز ٹائم, یعنی وہ کوٹ کر رہے ہیں کن کو, امام الخلیل کو, جو کہ مالکی اسکالرز کے بہت بڑے اسکالر ہیں. He said that all good manners are derived from 4 احادیث. بہت خوبصورت, اور یہ اگر آپ یہی لے لیں آج تو بس آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے اچھا کردار ہے کیا. 4 روایات سے انہوں نے کہا اچھا کردار, پیک آف اچھا کردار اگر لینا تو یہ 4 روایات ہیں بس. تمام کے تمام گڈ مینرز ان 4 روایات سے ڈیرائیوڈ ہیں. سب سے پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, whoever believes in Allah and the last day, جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, let him speak good or remain silent. زبان یا اچھا بولو یا خاموش رہو, کوئی ضرورت نہیں فضول رائے دینے کی, فضول کومنٹ کرنے کی, کڑوی بات کرنے کی. کوئی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو, پازیٹیو بات کرو, ہوپ فل بات کرو, اچھے کومنٹس دو یا خاموش ہو جاؤ. آج آپ دیکھیں لوگ اسی کو اپلائی کر لیں. نیگیٹو باتیں ہمیں اچھا خاصا امپیکٹ کرتی ہیں بھائی. اللہ نے ہماری جو بائیو کیمسٹری ہے وہ بنائی ایسی ہے, جو بندہ نیگیٹو الفاظ اپنے منہ سے ادا کرے گا وہ نیگیٹو بن جائے گا. سیدھی سی بات ہے. آج مہنگائی کا ایشو لے لیں, مہنگائی بالکل ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن اس پہ روتے رہنا مہنگائی ہے مہنگائی ہے, گالیاں دیتے رہنا حکمران کو, حالات کو برا کہتے رہنا, اس سے مسئلہ تو نہیں حل ہوگا نا. اس سے تو بلکہ آپ میں نیگیٹیوٹی آ جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو اس کے حوالے سے کچھ پازیٹیو نکال لیتے ہیں, کچھ اچھی بات کرتے ہیں, کوئی ہوپ فل بات کرتے ہیں, کوئی دعا کرتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں. تو ہر میٹر میں یہ ہمیں چیز اپلائی کرنی چاہیے کہ دیکھو یا خاموش رہو یا بولنا ہے تو پھر اچھا بولو. یہ ہے گڈ کیریکٹر کے حوالے سے پہلی روایت, اور تمام گڈ کیریکٹرز اور مورلز اسی حدیث سے نکلتے ہیں, کیونکہ زبان ایسی چیز ہے. یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تمام اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ آج ہم تیرے رحم و کرم پہ ہیں تو ہم پہ رحم کر. یعنی آج جو تو بولے گا, جو تیرے سے جو الفاظ ادا ہوں گے وہ ہمیں امپیکٹ کریں گے. تو اتنی امپورٹنس ہے زبان کی حفاظت کی. تو پہلی یہ ہو گئی. دوسری روایت جس سے تمام مورز اخذ شدہ ہیں وہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور آج کے دور کا سب سے بڑا اینٹیڈوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Verily from the perfection of Islam, حسن اسلام, اسلام کے حسن میں سے یہ ہے, المرء ترکہ ما لا یعنیہ. Verily from the perfection of Islam is that a person leaves what does not concern him. جس چیز سے تیرا واسطہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ. یہ پرفیکشن آف اسلام میں سے. آج اسی کو ہم اپلائی کر لیں تو ہم اچھا کردار پا جائیں گے. ہمیں کوئی میٹر نہیں کرتا کسی کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے, تو ضرورت کیا اس کی کھوج لگانے کی. پہلی بات, سلیبریٹیز کیا کر رہے ہیں, ضرورت کیا ہمیں یہ پڑھنے کی, کھوج لگانے کی. انسٹاگرام پہ ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے جس سے ہمارا کنسرن ہی کوئی نہیں ہے. نہ وہ ہمیں دنیا میں فائدہ دے رہے ہیں نہ وہ ہمیں دین میں فائدہ دے رہے ہیں. تو ضرورت کیا ان کے پیچھے جانے کی. تو وہ چیز جس سے آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. سیدھی سی بات. اور یہ اس کا اسلام کمپلیٹ ہو جائے گا, اس بندے کا اسلام جو ہے وہ کامل ہو جائے گا. تو ہمیں اپنا وی شوڈ مائنڈ آور اون بزنس. آگے اس کی شرح بیان کی حدیث کی. اٹ از ناٹ پرمیزیبل ٹو گاسپ, گاسپ کرنا جو کہ بہت ایک عادت بن چکی ہے ہم سب کی. ریپیٹ ایوری تھنگ وی ہیئر وداؤٹ ویریفیکیشن,
ایسی چیز کو ریپیٹ کرتے جانا جس کی ویریفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے، اسپائنگ آن ادرس، کھوج لگانا، دوسروں کی زندگیوں میں نظر رکھنا، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹمز میں بہت ہوتا ہے، بری عادت ہے۔ سیک آؤٹ پیپلز فالٹس، لوگوں کی غلطیاں تلاش کرنا، اور ٹو بیزی آر سیلز ود میٹرز بیونڈ آر کنسرن، یا ایسے میٹرز میں اپنے آپ کو بیزی کر لینا جن کا ہمارے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اس ٹریڈیشن کو ہی آج اپلائی کر دیں تو ہمارے مورلز بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اب چونکہ ہمارا میڈیا اندھا دھن ویسٹ کو فالو کرتا ہے تو گاسپ کے شوز بھی ہوتے ہیں، اس میں پرسنل لائفز ڈسکس کی جاتی ہیں سب کی، اس سے عادت دی جاتی ہے، عادت بنائی جاتی ہے لڑکے لڑکیوں کی کہ تم بھی گاسپ کرو بیٹھ کے۔ آفس میں دیکھ لیں کیا کلچر ہے، سٹاف رومز میں دیکھ لیں کیا کلچر ہے، سارے سائڈ پہ جا کر ہیڈ ماسٹر کی یا وہ اس کی ڈائریکٹر کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، گاسپ میں لگے ہوتے ہیں، بس اپنا وہ ایک بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور دوسروں کی پرائیویسی وائلیٹ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ کسی کی پرائیویسی وائلیٹ کر کے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس سے ایسے بدتمیزانہ اور تلخ قسم کے سوال کرنا، تو دیکھنا چاہیے نا انسان کو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے اچھے کردار جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فالٹس پہ نظر رکھے، اپنے کام سے کام رکھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے کو ایڈوائس نہ کرے۔ ایڈوائس بالکل کریں، لیکن اس ایڈوائس کا بھی پھر طریقہ ہے، وہ پھر ایسی ایڈوائس نہیں ہونی چاہیے کہ بعد میں پھر آپ کہیں کہ یہ تو شرعی غیرت تھی۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ شرعی غیرت تھی، یہ بس ایڈوائس کا بھی ایک طریقہ ہے نا۔ اللہ نے تو حضرت موسیٰ کو کہا کہ فرعون سے بھی نرمی سے بات کرو جا کے۔ ابو ہریرہ، اور پھر تیسری روایت جس سے تمام کے تمام اچھے مورلز اخذ ہیں وہ کیا ہیں؟ A man came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and said, advise me، اے اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجئے۔ رسول اللہ نے کہا لا تغضب، do not become angry۔ کہا، ریپیٹ کیا، اے اللہ کے نبی اور نصیحت کیجئے، کہا لا تغضب، do not get angry۔ پھر کہا اللہ کے نبی نصیحت فرمائیے، تیسری بار بھی کہا لا تغضب، do not get angry, do not get angry, do not get angry، کیونکہ anger is the root cause of all bad morals۔ بندہ جب غصے ہوتا ہے تبھی بدتمیزی کرتا ہے، جب غصے ہوتا ہے تبھی الفاظ غلط ملت ادا کرتا ہے، تو اس کو کنٹرول کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ اس کا پورا میکنزم اللہ کے نبی نے بتایا، اعوذ باللہ پڑھیں سب سے اسٹرانگ، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے۔ ایک شخص کا چہرہ لال سرخ ہوتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بولی جا رہا تھا، چپ ہی نہیں کر رہا تھا، غصہ لیٹ آؤٹ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا ہوتا اگر یہ اعوذ باللہ پڑھ لیتا، شیطان نے بھاگ جانا تھا، اعوذ باللہ پڑھ لیتا، اس کو پنگ کرنا چھوڑ دینا تھا شیطان نے۔ دوسرا یہ کہ پوزیشن چینج کر لیں، وہاں سے اٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں، پانی پی لیں، وہ ساری پھر ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا اور امپلسیولی ایکٹ کرنا یہ بہت ویک لوگ کی نشانی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اٹ از ناٹ پرمیسیبل ٹو الاؤ اینگر ٹو بی دی کاز آف ٹرانسگریشن، ایگریشن، oppressing others، harboring rancor in our hearts، یعنی نفرت پالنا، دوسروں سے حسد کرنا غصے کے بیسس پہ۔ زیادہ تر لوگ غصے کی وجہ سے اپنے معاملات خراب کرتے ہیں، ان کو کوئی فیڈ بیک دے دو وہ غصہ کر جاتے ہیں، پھر وہ گرج پال لیتے ہیں، پھر جب وہ گرج پال لیتے ہیں آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، پھر وہ آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، پھر وہ آپ کی کوئی بھی نصیحت آپ کریں اس کا مذاق بناتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اچھے مورلز نہیں ہیں، یہ اچھا کردار نہیں ہے۔ بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ غصے سے۔ غصہ کیا تو پھر اگلی چیزیں وہ ڈومینو ایفیکٹ ہے کہ ٹونٹ بھی کرنا ہے، پھر اگلے کو تلخ کلامی بھی رکھنی ہے، اس کے ساتھ ناراض بھی رہنا ہے۔ تو مسلمان ایسے نہیں کر سکتا، مسلمان جو ہے وہ ایزی گوئنگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دا موسٹ بلوڈ پیپل ٹو اللہ آر دوز ہو آر دا موسٹ ایزی گوئنگ۔ بھئی ایزی گوئنگ بنے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے، دوسروں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو غصہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، اور زیادہ تر لوگ جو فیملی مسائل سے گزر رہے ہیں وہ غصے کی وجہ سے۔ غصے کو کنٹرول کرنا یہ بھی اسی طرح ہے جیسے میں نے جم کی مثال دی، جم کریں گے تو مسلز بلڈ ہو جائیں گے، غصے پہ کنٹرول کریں گے تو کنٹرول آ جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو پھر پاتھ وے وہی بنا ہے کہ جب بھی غصہ آئے گا تو الیکٹریکل سگنل نے وہیں سے فلو کرنا ہے کہ یہی پاتھ ہے کہ نکال دو، اور وہ بندہ پھر نکال دے گا، کیونکہ دوسرا پاتھ وے بنایا ہی نہیں، کنٹرول والا پاتھ وے بنایا ہی نہیں، تو آلٹرنیٹ پاتھ وے ہے ہی نہیں،
اس کے پاس تو اس نے ہمیشہ وہیں جانا ہے. تو 3 روایات اور چوتھی روایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے تب تک کوئی بھی فیتھ کو مکمل نہیں کر سکتا، یا none of you have faith، جب تک کہ وہ اپنے اخی، اپنے بھائی کے لیے، بھائی سے یہاں پہ مراد سب ہیں، مسلمان بھی ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، یہاں پر عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سب ہیں. یہ جب بھی عربک میں بھائی کا ذکر آئے تو سمجھ لیں اس میں فیمیلز بھی. None of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself. یہ ہے کامل ایمان اور یہ ہے مورلز کی پیک، کہ تم میں سے سب سے بہترین مسلمان اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے تو وہ وہی ہے جو اپنے لیے، وہ بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہے. اسی کو بندہ اپلائی کر لے تو بس اس کا گڈ کیریکٹر بھی ہو جائے گا، اس کے معاملات بھی سنور جائیں گے. اگر آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ نرمی سے بات کریں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کریں، آپ بھی لوگوں کو معاف کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا کریں، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، تو آپ بھی پھر ایسا نہ کریں. تو یہ ہے سب سے زبردست فارمولہ کہ جیسا اپنے لیے چاہتے ہو ویسا اپنے بھائی کے لیے چاہو، اس کے ساتھ بھی پھر ویسے پیش آؤ. تو وی شوڈ ہیو اے ڈیزائر اینڈ انٹینشن ٹو بینیفٹ ادرز اینڈ لو گڈ فار دیم. وی شوڈ ناٹ ہولڈ اینی میلس ٹورڈز ادرز اور ہیو این انٹینشن ٹو ہارم ادرز. ہمیں کسی کے خلاف نفرت پالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہماری یہ نیت ہو کہ ہم اگلے کو کوئی نقصان پہنچائیں. If we apply this tradition, Allah will honor us on the day of resurrection in the same way that we treated others well in this life. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن آنر دے گا اور اللہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کرے گا جیسے ہم لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا پھر وہ اللہ کا شکریہ نہیں کرتا. تو لوگوں کا شکر گزار ہونا ان دس سینس کہ کسی نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا ہے تو شکریہ بول دیں، تو یہ بھی گڈ مینرز میں سے آتا ہے. شکر گزار انسان کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھینک یو بول دیا، اس کو ایکنالج کر دیا. تو یہ اگر آپ ریلیشنز میں لگائیں، ہسبینڈ وائف کتنا کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن اپریسیشن کتنی کم ہے. کتنے مرد ہیں جو اپنی وائفز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس کی ذمہ داری، شی از سپوز ٹو ڈو اٹ، اور نہیں کرے گی تو بری عورت ہے. یہ مینٹالٹی ہے نا بیسیکلی. تو یہ ہے، تو اگر وہ کبھی کبھی کو ایکنالج ہی کر دیں، ٹھیک ہے سلوشن کچھ چیزوں کا آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ چیزیں مرد کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. اب ساس جو ہے وہ کچھ مسئلہ کریٹ کر رہی تو مرد کتنا سمجھا سکتا ہے اپنی ماں کو؟ زیادہ تو نہیں سمجھا سکتا نا، ماں کا درجہ، لیکن اتنا تو کہہ دے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں، بس کام سر جائے گا. تو ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی ریلیشن شپس میں. اور ماں باپ کو بچوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں کہ شکر بھی کرنا چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو یہ 4 روایات، یہ اکارڈنگ ٹو دس مالکی اسکالر جن کا میں نے آپ کو نام بتایا، امام الخلیل ابو محمد، یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام گڈ مینرز ان 4 روایات سے اخذ شدہ. وہ کیا 4 روایات ہیں؟ نمبر 1، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا اچھا بولو یا چپ رہو. اس کو سوشل میڈیا پہ بھی اپلائی کریں، اس کو ہر جگہ اپلائی کریں، کومنٹس دیتے ہوئے ایوری ویئر. دوسری روایت کہ پارٹ آف پرفیکشن آف اسلام از دیٹ یو لیو alone that which does not concern you. اس چیز کا پیچھا نہ کریں جس سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. اب ایک بندے کو کنسرن پتہ ہونا چاہیے، کنسرن ہے کیا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں جو چیز بینیفٹ کرے اس کو لیں، جو دونوں میں نقصان کرے اس کو چپ کر کے چھوڑ دیں، اس کا پیچھا مت کریں. اور تیسری روایات، لا تغضب لا تغضب، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، ڈو ناٹ گیٹ اینگری، بچو غصے سے بچو. اور چوتھی روایات، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا، none of you will have faith until he loves for his brother what he loves for himself. یہ 4 روایات ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کا کریکٹر اچھا ہو، اسپیشلی یوتھ کا، کیونکہ نوجوانی میں یوتھ میں 2 چیزیں بہت مسنگ ہوتی ہیں، بیکاز ایموشنز ہائی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑا کچھ ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. تو ایک اچھے کریکٹر کی کمی ہوتی ہے بہت، اور ایک حیا کی. یہ 2 چیزیں نوجوانی میں بہت ریئر ہیں.
باقی آگے جا کے بندہ سیکھ جاتا ہے. لیکن اگر نوجوان اچھے کریکٹر کا ہے تو یقین کرے اس سے خوبصورت سائٹ ہی کوئی نہیں. اچھے کردار کا نوجوان, نظریں جھکانے والا, اپنے کام سے کام رکھنے والا, اپنا ٹائم اچھا یوز کرنے والا, اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا, بڑوں کی عزت کرنے والا, یہ سارے اچھے مورلز ہیں نوجوانوں میں بہت ضروری. وہ بہت ریئر ہے. تو وہ جس دن ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا اپلفٹمنٹ ہی آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.